بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ یہ سیف الرحمان نیازی ایک بہت بڑا فراڈیا ہے جس نے بی فار یو کے نام پر فراڈ کیا، اور ایس سی سی پی نے 4 ارب اور تمام کمپنیز کو بلیک لسٹ کیا، تمام بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے سیل کیے، اور 9 ماہ گزر گئے اور ابھی تک اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا، اس کے نام ای سی ایل میں رکھا گیا۔ نیب نے ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اہم پلان بنا لیا ہے، گرفتاری اس کے خلاف نیب کی طرف سے جو ہے وہ موجود ہے، اور موصوف جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اور فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں چھپتا نہیں، کورٹ سے گلٹی جو ثابت ہوتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا، وہی شخص آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لا ٹیم نے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ، اور 48 گھنٹے کے بعد غائب ہونے کے بعد وہ جو ہے نمبر آن کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں بھاگا نہیں اور میں اچانک گیا ہوں۔ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو سریعام دن کی روشنی میں جھوٹ بولتا ہو، اس شخص پہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اعتبار کر سکتا ہے۔ جو بات یہ کرتا ہے کردار اعمال تو واقعی میرا ٹھیک نہیں ہے، وہ خود مان گیا ہے، اور 6 لاکھ لوگوں کا فیملی کی بات بھی کرتا ہے کہ جن کے ساتھ جڑے ہوئے 30 لاکھ ممبرز ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اس شخص نے فراڈ کیا، اور اب خود بار بار کہتا رہا ہے کہ میں چھپتا نہیں، کورٹ سے گلٹی ثابت ہوں گا تو اب آخری چینل تو ظاہر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں کیا ہوگا یہ آج ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آتا ہے، آپ 99% اگر کیس دیکھیں گے ہائی کورٹ میں، ایک بہت بڑا بینچ تھا یہ ہائی کورٹ کا، جس میں چیف جسٹس خود موجود تھا، 2 رکنی جو بینچ تھا، یہ بڑی دیر تک یہ اس کو عبوری جو ضمانت ہوتی رہی، اس کو سننے کے بعد انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ اس کی بیل کو خارج کیا۔ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ سیف الرحمان نیازی کا کیس خارج ہوگا اور نیب کو گرفتاری کا حکم دیا جائے گا۔ اب یہ شخص نیب سے جو بھی ملی بھگت کر کے یا بھاگنے کے بعد جو ہے وہ فوراً 48 گھنٹے کے بعد آتا ہے اور عوام سے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ فون بند کرا دیا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کس قدر مکار، فراڈ، اور پھر جو ہے وہ اپنے نام پہ ساری یعنی جتنا بھی اس نے پیسہ لوٹا ہے وہ سارا کا سارا اپنے نام پہ پیسہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شخص یا تو سپریم کورٹ میں سٹے لین کے ساتھ ساتھ ہی بھاگ جائے گا ملک سے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ نیب کے شکنجے میں آئے گا۔ نیب کے پاس 90 دن کا چارج ہوتا ہے، نیب اس کو 30 دن رکھے، 60 دن رکھے، جتنے بھی دن رکھے، اس کے بعد اس کے پاس آپشن ہے کہ پلی بارگین کرے کہ عوام کا پیسہ واپس کرے، یا پھر یہ جو ہے وہ جوڈیشل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ریفرنس دائر ہوگا، جیسے کہ آپ نے دیکھا آل پاکستان پروجیکٹ کا معاملہ ہے، یا باقی جو دیگر اس طرح کی پونزی اسکیم ہے اس کا معاملہ ہے۔ یہ شخص مان گیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے یہ شخص مان گیا ہے کہ بی فار یو کے نام پر اس نے فراڈ کیا ہے، پھر یہ مان گیا ہے کہ ایس سی سی پی نے واقعی اس کو جو فائن کیا ہے وہ اس نے تسلیم کیا ہے، ہائی کورٹ کے معاملے میں اس نے پھر اگین تسلیم کیا ہے، سپریم کورٹ کے معاملے میں بھی اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ 2-3 سوال تو بڑے آسان ہیں جو اس کے ساتھ جتنے بھی چلنے والے ہیں، وہ تو کیونکہ اس کے ساتھ جرم میں برابر کے شریک ہیں، کہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ شخص جو بار بار خود کہتا ہے کہ میں جب پاکستان آیا تو میں کچھ بھی نہیں تھا، میں پاکستان کا تو نام ہی نہیں لگانا چاہتا تھا، میں تو بڑا انٹرنیشنل لیول کا فراڈ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں پاکستان آ گیا تو پاکستان کی 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو خود اپنے منہ سے بولتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، جو ہے وہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ڈیفینیٹلی اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہتا ہے تو تم ابھی تک جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہو، کبھی 48 گھنٹے غائب ہوتے ہو، کبھی اس سے پہلے کیا کچھ ہوا، کتنی دفعہ جو ہے وہ کرونا کا آپ نے جو ہے بانڈا جو ہے وہ فراڈ کیا، عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، اور اب جو ہے وہ جب آپ کو وکیل نے بتا دیا کہ جناب آپ کے خلاف یہ معاملہ گڑبڑ ہے، آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، تو آپ عدالت سے فرار ہو جاتے ہیں۔ 48 گھنٹے کے بعد خود تسلیم کرتا ہے کہ مجھے فون بند کرا دیا گیا تھا، تو کل آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ ملک سے فرار ہو جاؤ، تو کیا تم ملک سے فرار ہو جاؤ گے؟ اس طریقے سے یعنی آپ عدالتوں کی اور اس کی وہ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہی بات سنتے ہیں تو پھر جو بہت سے جو قانونی لوگ ہیں، قانونی ماہرین ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص فراڈ کر رہا ہے، اور آپ انہی کی بات مانتے ہوئے آپ عوام کے سامنے آ جائیں اور عوام کے ساتھ جو فراڈ کیا ہوا ہے ان کو پیسے واپس کریں۔ لیکن سن لیجئے اس شخص کی مکار کی گفتگو سن لیجئے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، میں وہ کہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خود مان گیا ہے کہ میرے پاس آخری آپشن سپریم کورٹ کا ہے، اور اگر آپ جو 6 لاکھ ممبرز ہیں وہ خود اگر کسی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے وکیل سے پوچھ لیں کہ جناب ہائی کورٹ کے اس بینچ نے
جس میں چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا، اس نے بھی یہ فیصلہ سنایا ہے، تو کیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ جو ہے وہ رد کر دے گی؟ اگر رد نہیں کرے گی اور اس کی دوبارہ سے جو ڈسمس ہوگی ضمانت، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ نیب گرفتار کرے گی، اور جو شخص 9 ماہ سے یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کھل رہے ہیں، آج کھل رہے ہیں، کل کھل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب نیب کا کیس بنے گا تو یہ سالوں پہ جائے گا۔ تو یوں 6 لاکھ لوگوں کا، اور یہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ 30 لاکھ ممبر ہوں گے جس میں کی فیملی ممبر بھی انوالو ہیں، ان کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا، اپنے نام پہ پراپرٹی لی، اور یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں۔ آپ اس کے دیکھیے ذرا، اسے پوچھیے کہ جب آپ پاکستان میں آئے تھے تو آپ کی پراپرٹی پاکستان میں کیوں نہیں تھی، اور یہ عوام کا پیسہ لے کے اپنے نام پہ ساری پراپرٹی کیوں بنائی ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اس کو بار بار کرتے رہے ہیں، اور یہ اس کو ابھی بھی اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ابھی بھی ٹینشن یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ کیوں بات کرتے ہیں، لوگ سچ کیوں بولتے ہیں، اس کو سچ سے گھبراہٹ ہے۔ ادروائز یہ سچ بتاتا کہ جناب میرا کرائٹیریا تھا کیا، میں کیسے فراڈ کرتا رہا ہوں، اور اب میں کیسے لوگوں کو پیسہ واپس کروں گا۔ تو یہ ذرا سن لیجئے کہ یہ کس طریقے سے ابھی بھی مکاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مزید 48 گھنٹے لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بیل لگ جائے گی تو تاکہ پھر وہ اس کے بعد وہ آئے گا۔ اور یہ میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یہ ملک سے فرار ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ نیب کے شکنجے میں آئے گا اور پھر ریفرنس دائر ہوگا اور یہ کیس لمبا چلے گا اور عوام کو پیسہ نہیں ملے گا۔ عوام کو پیسہ ملنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ جس لیڈر کو پیسے آپ نے دیے ہیں اس سے فوراً آپ اس کے گھر میں جائیے، جس طریقے سے اس نے آپ سے پیسے لیے اسی طریقے سے اس سے پیسے واپس لیجئے۔ ادروائز سیف الرحمان نیازی نے اپنے نام پہ ساری پراپرٹی لے کر، وہ نیب کا کیس بھی بنے گا، وہ جیل میں بھی جائے گا، لیکن پیسہ عوام کو نہیں ملے گا، اور یہ بعد میں سزا کاٹنے کے بعد بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یوں آپ کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ ہو جائے گا۔ یہ ہے اوورال، لیکن سن لیجئے اس کی اپنی چلاکی مکاری جو یہ بات کر رہا ہے، ذرا سن لیجئے، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ کس طریقے سے یہ شخص جو ہے وہ اب بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسر فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سیف الرحمان بات کر رہا ہوں۔ آج 48 گھنٹے گزر گئے، آپ لوگوں سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ تھرسڈے کو ہماری ہیئرنگ تھی، اور ہیئرنگ کے بعد یہی ٹائم تھا 2:30 بجے بریک ہوئی تھی کہ جی ڈیسیجن بعد میں سنایا جائے گا، تو میں اپنے لائر ٹیم کے ساتھ چلا گیا تھا، اور بعد میں ڈیسیجن آیا اور ہماری بیل ڈسمس ہو گئی۔ اس بیل کے ڈسمس ہونے کے بعد مجھے اپنی ٹیم کی طرف سے، لا ٹیم کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ میں کسی سے کوئی رابطہ نہ کروں۔ میرا فون بند کرا دیا گیا تھا، کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے، اور لوگوں نے تو، یوٹیوبرز نے تو ایسی ویڈیو بنائی، اللہ ان کو عقل ہدایت دے، کہ جی سیف الرحمان خان بھرکے سے فرار ہو گئے، عدالت سے فرار ہو گئے۔ بھائی کوئی فرار نہیں ہوئے، جس عزت و احترام سے ہم جاتے ہیں اسی عزت و احترام سے ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے گئے۔ اگر ججز چاہتے تو وہ وہیں پہ ہی ڈسمس کر سکتے تھے، لیکن عزت و ذلت، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان بدبختوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جو یوٹیوبر ہیں جو ڈگڈگی بجاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دینی تھی، اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے جو کہ دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دن رات ان کے بچے، فیملیز، کیونکہ میرے سے، میں ہو سکتا ہے بہت گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ میرے کردار ٹھیک نہ ہو، لیکن میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں 6 لاکھ افراد، اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز 25 سے 30 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ گار، بدکار، بدبخت نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن سکتا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان سب لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ سیف الرحمان پیسے کے دم پہ ڈیٹ بڑھوا لیتا ہے، جو اداروں کو خرید لیتا ہے، جو ججز کو خرید لیتا ہے، ان سب کا بھی منہ کالا ہوا کہ وہ انہی یوٹیوب چینلوں پہ بکواس کرتے رہے پچھلے 6 مہینے سے کہ سیف الرحمان پیسوں سے ڈیٹ آگے بڑھوا رہا ہے، اور سیف الرحمان اپنی مرضی کے منشائے فیصلے کر لیے۔ اب ان کو کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ سیف الرحمان نہ کسی کو خریدتا ہے، سیف الرحمان نہ ہی کہیں اپنا انفلوئنس شو کرتا ہے۔ سیف الرحمان کو بھروسہ اپنے رب پہ ہے۔ اللہ نے جب تک ہمیں چلانا ہے، جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے سب سے زندگی میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے میرا نمبر بند ہے، میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں، بہت سوچتا ہوں، جو 1 منٹ میں مجھے 20 دفعہ کال کرتے تھے، سیم ٹائم میں
इंस्टाग्राम पे सेम टाइम में, व्हाट्सएप पे सेम टाइम पे डायरेक्ट कॉल, सेम टाइम में मैसेज, तो उन बेचारों की क्या हालत होगी। अब मज़ीद 48 आवर और आपको वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ट्यूसडे से मैं लाइव भी आ जाऊंगा, मेरा मोबाइल भी ऑन हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ हूँगा। हमारा मरना जीना आप लोगों के साथ है। ये जो बकवास कर रहे हैं कि जी सैफ रहमान कश्मीर भाग गया, सैफ रहमान आज़ाद कश्मीर से, ईरान से, कोयटा से दूसरे मुल्क चला जाएगा, भाई अगर मैंने जाना होगा ना तो मैं बाई रोड नहीं जाऊँगा, मैं चार्टर्ड तैयारे से जाऊँगा और इसी शान शौकत से जाऊँगा। आप लोग मुंह मलते रहोगे, आपका मुंह काला होता रहेगा। लेकिन 30 साल मैंने दियार गैर में गुजार लिए हैं, अब मैंने ना भागना है ना कहीं जाना है। इस गरीबों की जंग है, ये जो नेटवर्करों की जंग है ना, उसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने अपना आप बचाना होता, हमने अपने आप को सेव करना होता, तो और बहुत सारे तरीके थे जब कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत कुछ हो चुका है। हम 8-9 महीने से कोर्ट के अंदर हैं, 9 महीने से हमारे अकाउंट फ्रीज हैं, सारी चीज़ें हैं, हमें सारे रास्ते आते हैं। हम इसी पाकिस्तान में रहते हैं ना, हम अफ्रीका से या किसी और मुल्क से तो नहीं आए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान इदारों की इनके असूलों को भी मानते हैं, इनके कानूनों को भी मानते हैं, इनके तौर तरीक़ों को भी मानते हैं। ये सारी चीज़ें हमें भी पता है, हम भी कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। लेकिन हमें भरोसा अपने रब पे है। ना हम किसी को रिश्वत देते हैं, ना हम किसी के साथ लॉबिंग करते हैं, ना हम कुछ करते हैं। हम कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर है, अगर हम हक पर आएँ तो हमें बरी किया जाए, अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दी जाए। और जो सज़ा होगी, जैसे पहले SSCP की सज़ा आई थी 4 अरब रुपए, वो हमने तस्लीम की है। अब अगर दूसरे इदारों की तरफ से कोई भी सज़ा आएगी उसको भी हम तस्लीम करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ही होंगे। ना हमने छुपना है, ना हमने कहीं डरना है, ना हमने कहीं भागना है। इंशाअल्लाह इन इदारों को भी फेस करेंगे, इनके जो मसले मसाइल हैं उनको भी फेस करेंगे। और जब कोर्ट से हम गिल्टी साबित होंगे, जो भी हमारा ये अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट का लास्ट चैनल है, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही ना रह जाएगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीकेंड एंजॉय करें, सब्र शुक्र करें और सिस्टम चल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेंगी और तहयात मिलती रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ट्यूसडे को आपसे मुलाकात होगी। थैंक कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।